Haydar, Haydar, Amrano kar Haydar, 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 Shawqi Khumsar Haydar, Haydar. اب یہ جو اولاد ہیں یہ آپ کے پاس، یہ جو بچے ہیں، یہ خدا کی امانت ہیں. خدا نے کہا ان کی تربیت کر کے بھیجو. اچھی تربیت نہ کرنا خیانت ہے. اب انسان دیکھو خیانت تو نہیں کر رہا، کوئی برا فعل انجام تو نہیں دے رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی چھوٹے چھوٹے عمل سے اس امانت میں خیانت ہو رہی ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں واقع نہ جیو، آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرو. یہ فقط غیروں کی بات نہیں ہو رہی، آپس میں گھر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے تو اولاد میں یہ چیز منتقل کیسے ہوگی؟ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں گے تو آپس میں یہ چیز اولاد کے اندر منتقل کیسے ہوگی؟ اگر ایک دوسرے کے اوپر تانے طنز، لڑائی جھگڑا برائی، کیا ہوگا؟ بچوں میں کیا منتقل ہوگا؟ ایک فعل غلط سے کتنے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کا مسئلہ، اولاد کی اچھی تربیت نہ ہونے کا مسئلہ. کیا کریں؟ آپس میں ایک دوسرے کو قبول کریں. کیسے قبول کریں؟ تحمل، برداشت، حسن زن. ہر کوئی اپنے وظیفے کو، اپنی رسپانسبلٹی کو انجام دے. اسلام میں ہر کسی کا اپنا فریضہ ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی کو ادھار دے اور اسے کہے میں تمہیں ادھار دے رہا ہوں لیکن زیادہ پیسہ واپس لوں گا، تو یہ جائز ہے؟ جائز نہیں، سود ہو جائے گا. 1 لاکھ دے رہا ہوں 2.5 لاکھ واپس لوں گا، نہیں ہو سکتا. جو لے رہا ہے اسے کیا کہا گیا ہے؟ اگر کوئی شخص تمہیں ادھار دے رہا ہے مستحب یہ ہے کہ اس کو بڑھا کر واپس کرو. وہ تقاضا نہیں کر سکتا زیادہ کا، لیکن اس کے لیے بہتر یہ کہ بڑھا کر واپس کرے. جو دے رہا ہے اس سے کہا گیا کہ اگر وقت آ گیا ہے، مہلت تمام ہو گئی ہے، تم پر لازم ہے وہ تنگ نہ کرو، اذیت نہ کرو، کوئی بات نہیں، تھوڑا اس کو موقع دو، ریلیف دو، صحیح وقت آنے پر دے دے گا. لیکن جو لے رہا ہے اس سے کیا کہا گیا؟ کوشش کرو کہ وقت آنے سے پہلے لیے ہوئے پیسے واپس کر دو. ایسا نہ کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. کیا کر رہا ہے اسلام؟ دونوں کے وظیفے بیان کر رہا ہے. دینے والے کا الگ وظیفہ ہے، لینے والے کا الگ وظیفہ. اسی طریقے سے گھر کے اندر جب شوہر اور بیوی دو رشتے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، اپنے اپنے وظائف ہیں، اپنے اپنے فریضے ہیں. اگر وہ اپنے فریضے کو ادا کرے اور یہ اپنے فریضے کو ادا کرے تو بات ہے. لیکن کوئی ایک شخص کے دوسرا فریضہ ادا نہیں کر رہا، میں بھی ادا نہیں کروں گا، اس سے چھوٹ نہیں ملے گی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر بد اخلاق ہے، اب وہ یہ کہہ کر بد اخلاقی کرے گا وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. آپ نے صبر کرنا ہے. اگر کوئی بیوی بد اخلاق ہے اور شوہر یہ کہہ کر بد اخلاقی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے کہ وہ بھی بد اخلاقی کر دینی، خدا کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. خدا نے اس کے احکامات اس کے لیے بیان کیے ہیں، آپ کے احکامات آپ کے لیے بیان کیے ہیں. آپ نے بد اخلاقی نہیں کرنی، آپ نے برا سلوک نہیں کرنا، آپ نے اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق مال و نفع ادا کرنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے آپ کی اطاعت کرنی ہے. آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، یہ اس کا فریضہ ہے، وہ آپ کا فریضہ ہے. اب چند چیزیں بیان ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر انسان بہت زیادہ احکام پر عمل کرنے والا ہو جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مثلا خدا نے تو مجھ پہ واجب نہیں کہ میں گھر کے کام کروں، بس میں کیوں گھر کے کام کروں، خدا نے تو واجب نہیں کیا. اب یہاں پر بات آتی ہے احسان کی. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو اہل بیت کی زندگی میں نظر آئے گا. جناب سیدہ کے پاس کنیز موجود ہے فضہ کی صورت میں، لیکن ایک دن خود کام کر رہی ہیں، ایک دن فضہ. کیوں خود کام کر رہی ہے؟ بیوی آپ پر تو واجب نہیں ہے، کیونکہ جانتی ہیں کہ اگر زندگی کو بہترین انداز میں گزارنا ہے، زندگی کو ایسے گزارنا ہے جیسا خدا چاہتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے پر احسان کرنا پڑے گا. میں اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اسی گھر کے کاموں کو انجام دوں، اور وہ کہ جو چیز اس پر واجب نہیں ہے وہ مجھے بڑھ کر عطا کرے. یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے ایک دوسرے کے اوپر. ایسے زندگی گزاری جاتی ہے. لیکن اگر دونوں بزد ہو جائیں کہ نہ میں نے کمپرومائز کرنا ہے، ادھر سے وہ بزد ہو جائے کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، تو کیا ہوگا؟ امام کی حدیث ہے، امام کا لیٹر، امام کہہ رہے ہیں میں بددعا کرتا ہوں اس شخص کے لیے کہ اس دنیا میں بھی عذاب دیکھے اور آخرت میں بھی عذاب دیکھے. امام نے کہا مومن سے آپس میں ایک دل کے اندر بغض نہ رکھو، مومن کو اذیت نہ پہنچاؤ. مومن چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے تمہارا بھائی ہو، چاہے تمہارا بھتیجا ہو، چاہے تمہارا بھانجا ہو، اگر غرض کے پورا خاندان، پھر اس سے اگلے مرحلے میں تمہارے معاشرے کے افراد، کوئی بھی فرد ہو، یہ کام انجام نہ دو، ورنہ میں تمہارے لیے بددعا کروں گا.